لیلا نشا پر آئی تو اس لیے تھی کہ اپنے بے پناہ حسن کے جال میں یوسف دیلمی کو پھانسنے کے بعد اسے حسن بن صبا کے لیے اداکار بنائے، لیکن ہوا یہ کہ وہ الٹی یوسف کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ لیلا نے اپنے شائخ کے ساتھ غداری کی تھی۔ لیلا نے مسرور کی محبت کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ لیلا باغیوں کی جماعت کی باغی بن چکی تھی۔ یہ اس کا بڑا جرم تھا جسے کسی طرح بھی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حسن بن صبا کے معتمد خاص مسرور کی یہ انتہائی کوشش تھی کہ یہ خوبصورت چڑیا حسن بن صبا اور اس کے قبضہ سے نکل نہ پائے، لیکن لیلا اب حسن بن صبا اور اس کے تمام فدائیوں سے بیزار ہو چکی تھی۔ مسرور نے لیلا کو سمجھانے کے انداز میں کہا، لیلا تمہارے لیے اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ۔ کیا تم اس عہد کو بھول گئی ہو جو تم نے شائخ سے کیا تھا؟ عہد؟ کیسا عہد؟ لیلا نے جواب دیا، جس حسن بن صبا نے نظام الملک کے ساتھ عہد کر کے غداری کی ہو، وہاں عہد کی بھی کوئی قیمت ہے؟ مسرور نے سختی کے لہجہ میں کہا، کیا واقعی تم حسن بن صبا سے بیزار ہو چکی ہو؟ اب اس میں شبہ ہی کیا ہے؟ لیلا نے جواب دیا۔ مسرور نے کہا، تم کو اپنی رائے بدلنا پڑے گی۔ لیلا نے جواب دیا، یہ ناممکن ہے۔ مسرور نے خشمگین نگاہوں سے گھور کر پوچھا، اس کا انجام؟ لیلا نے متانت سے جواب دیا، معلوم ہے۔ کیا تم موت کے لیے تیار ہو؟ لیلا پھر غور کر لو، آخر تم اپنی زندگی سے کیوں بیزار ہو؟ میں رسوائیوں کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتی ہوں۔ مسرور نے پھر سمجھانے کے انداز میں کہا، میں تمہارا بہی خواہ ہوں، تمہیں آخری مرتبہ سمجھاتا ہوں کہ اپنے خیال خام سے باز آؤ اور اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ میں اپنی تباہ شدہ زندگی کو بنانا چاہتی ہوں۔ یوسف غریب تو کیا چیز ہے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے عہنی پنجہ سے چھڑا نہ سکے گی۔ لیلا کی بغاوت حسن بن صبا کی زندگی کا بہت بڑا سانحہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر لیلا زندہ رہی تو اس کی تمام تر عیاریوں کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ لیلا کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ اپنے چند فدائیوں کے ہمراہ خود نشا پر جا پہنچا۔ حسن بن صبا نے انتہائی عیاری کے ساتھ کارواں سرائے کے چاروں طرف اپنے فدائیوں کا جال بچھا دیا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح بھی لیلا کو زندہ گرفتار کر کے قلعہ الموت میں پہنچا دیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اسے ختم کر دیا جائے۔ لیلا اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ اسے اس بات کا علم تک نہ تھا کہ اس کے خلاف کتنی بڑی سازش پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ رات کو 11 بجے کے قریب اچانک چند آدمیوں نے سوتے ہوئے اس پر حملہ کر کے اس کی مشقیں کس لیں۔ اس نے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ جب وہ حملہ آوروں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو کسی نے گرجدار آواز میں کہا، لیلا اگر تم نے ذرا بھی جنبش کی تو اسی جگہ پر تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ حسن بن صبا کی آواز تھی جو دور کھڑا ہوا خشمگین نگاہوں سے لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ لیلا حسن بن صبا کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ خبردار، اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کی لاش اسی جگہ تڑپتی ہوئی دکھائی دے گی۔ کوتوالے شہر تغرل نوشتگین نے پولیس کی ایک جماعت کے ساتھ لیلا کے کمرہ میں داخل ہوتے ہوئے اپنی گرجدار آواز میں کہا۔ حسن بن صبا نے تغرل کو پہچان لیا تھا اور اس نے اپنی پوزیشن صاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ آوارہ اور بدچلن عورت میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئی تھی۔ میرے مریدوں نے مشتعل ہو کر اس سے بدلہ لینا چاہا، لیکن جو ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہ اس عورت پر حملہ کرنے کی غرض سے گئے ہیں تو میں ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا تاکہ انہیں اس ناشائستہ حرکت سے روکوں۔ اچھا ہوا کہ آپ بھی تشریف لے آئے۔ بہت ممکن تھا کہ یہ لوگ اشتعال کے عالم میں کوئی ایسی حرکت کر گزرتے جس سے ایک کمزور عورت کو نقصان پہنچ جاتا۔ تغرل نوشتگین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے طعن آمیز لہجہ میں کہا، اسی لیے آپ کھڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاہ صاحب، آپ کی حرکتوں کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے آپ نے اور آپ کے فدائیوں نے نشا پور میں قدم رکھا ہے، آپ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اپنے گناہوں پر تقدس کا پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے تغرل نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو حراست میں لے لو۔ صبح اول وقت میں ان کا معاملہ بارگاہ وزارت میں پیش کیا جائے گا۔
حسن بن صبا کی گرفتاری کے واقعہ کو اگرچہ پوشیدہ رکھنے کی پوری طرح کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ واقعہ کیونکہ کارواں سرائے میں پیش آیا تھا اس لیے پوشیدہ نہ رہ سکا، اور یہ خبر نیشا پور میں بجلی کی طرح پھیل گئی کہ مشہور مذہبی رہنما حسن بن صبا کو ایک لڑکی کے اغوا کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا معاملہ بارگاہ وزارت میں پیش ہونے والا ہے۔ یوسف دہلوی کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ دوڑتا ہوا عمر خیام کے پاس آیا اور انہیں ساتھ لے کر مقدمہ کے پیش ہونے سے قبل ہی دربار وزارت میں جا پہنچا۔ خود عمر خیام بھی اپنے پرانے دوست اور ساتھی حسن بن صبا کو دیکھنے کے لیے بے حد مضطرب تھے، اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس عجیب و غریب واقعہ میں حسن بن صبا کی کون سی سازش کار فرما ہے۔